لون لوگی سود پر، تو سود لینا دینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تم اگر سودی کاروبار کرتے ہو تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ ایسی خیرات کرنے کا کیا فائدہ کہ حرام لے کے پھر تم بہن پہ خرچ کرو گی۔ کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں ہیں، بعض مولوی کہتے ہیں کہ حضور پاک درود نہیں سنتے۔ چلو کہتے ہیں تو ان کو کہنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، ہر قسم کے عقیدے رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ احادیث میں پڑھا ہے اتنی بیان کرتے ہیں، نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب درود شریف دور سے پڑھو گے تو اللہ کے فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں۔ کیوں پہنچاتے ہیں جب وہ جانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں؟ کس کو پہنچاتے ہیں؟ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان ایمان والا میرے روضہ مبارک پہ میرے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں۔ تو بس ہم تو اسی حد پر رہتے ہیں، بحث میں نہیں پڑھتے، نہ دلائل کی جنگ میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم کافر ہیں تو پھر ہمیں مکہ مدینے کیوں آنے دیتے ہیں؟ ان کے پاسپورٹ پہ نہیں لکھا ہوا تھا، وہاں پاسپورٹ پر تو آپ مسلم لکھ کے مہر لگا کے بھیجتے ہیں کہ پکے مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے کوئی ایکس رے تو نہیں رکھی ہوئی، ایکس رے کر کے دیکھیں۔ تم ان کو مسلم نہ لکھو، شیعہ لکھو، مجالے آنے دیں۔ یہ تو تمہاری گناہ ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی قادیانی بھی مسلمان بن کے آ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ ان کو کیا پتہ ہے کون ہے بدبخت؟ تبلیغی جماعت والے اجتماعی دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا بھی ثابت ہے، انفرادی دعا بھی ثابت ہے۔ تم ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے اعمال کی اصلاح تم نے کر لی ہے۔ دعا تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ہمیں حکم ہے کہ ہر وقت مانگو، ہر لحظہ مانگو، اکیلے بھی مانگو، جماعت میں بھی مانگو، رات کو بھی مانگو، دن کو بھی مانگو، تہجد میں بھی مانگو، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگو، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگو۔ دعا تو دعا ہے۔ اور علماء جماعت کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اس جماعت میں کوئی اللہ والا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت خود بخود ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ غسل کرنے کے دوران آدمی حمام میں ہے، بغیر کپڑے کے ہے، کیا وہ وضو کر سکتا ہے؟ جب غسل کر سکتا ہے تو وضو کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں، مقصد ہے کہ عقل میں تیرا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اگر بغیر کپڑوں کے غسل ہو جاتا ہے وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا خود بھی عقل پہ زور دیا کرو نا، سارا مولوی مکی پر تو نہ ڈالا کرو۔ ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں، تو مہربانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے ذرا دیکھ لیں، ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو بھی، اور بات ٹھیک ہو تو پھر میری بات پکی کر دیں۔ تو حضرت نے اپنی گھر والی کو بھیجا، جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں رشتہ نہ کرے، کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مصلی دو، لوٹا دو، میں وضو کر نماز، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں تو مصلی نہیں ہے۔ جب گھر میں نماز ہی نہ ہو ایسی جگہ رشتے کرنے کا کیا مطلب؟ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غدار ہے۔ جب خدا کا غدار ہو تیرا وفادار بن جائے گا، تو عقل کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملازم رکھتے نا کسی کام، پہلی بات یہ پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ نمازی ہوتا رکھتے ورنہ کہتے جو نماز کا غدار ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، میرے مال کی حفاظت کرے گا؟ انڈیا میں باپ اپنی بیٹی کے پیسے لے کر کھا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا کریں؟ حرام کھاتا ہے اور کیا بتائیں؟ باقی جو اپنی بیٹی کا حیا نہیں کرتا مولوی مکی کا حیا کرے گا؟ قیامت میں دے گا انشاءاللہ، فکر نہ کرو۔